کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے پاک فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر مظفرآباد کے قریب فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر میں سوار تمام فوجی جوان اور عملہ شہید ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق ہیلی کاپٹر فنی خرابی کے باعث ٹیک آف کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ ہیلی کاپٹر میں موجود تمام اہلکار شہید ہو گئے، کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ پاک فوج نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دی۔ حادثے کی اصل تکنیکی وجہ کا تعین تحقیقات مکمل ہونے کے بعد کیا جائے گا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر سیاسی قیادت نے ہیلی کاپٹر کے المناک حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ کہا کہ پوری قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ انہوں نے شہداء کے درجات کی بلندی اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر و جمیل کی دعا بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئندہ مالی سال کے قومی ترقیاتی بجٹ اور سالانہ ترقیاتی منصوبے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزراء، 3 وزرائے اعلیٰ شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں صوبوں کے سالانہ ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی، جبکہ رواں مالی سال کے پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے بہترین مفاد میں قومی فیصلے کیے گئے ہیں اور ملکی معیشت کو بڑے چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ روزگار کے مواقع پیدا کرنا، برآمدات میں اضافہ اور مجموعی معاشی بہتری ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، جبکہ پیداواری صلاحیت بڑھانا بھی ناگزیر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میکرو لیول پر معیشت مستحکم ہے اور تمام شرکاء نے IMF پروگرام پر عمل پیرا رہنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وفاق نے ہر معاملے پر صوبوں سے سنجیدگی کے ساتھ مشاورت کی اور کئی ماہ سے اس سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے۔ بہتر مینجمنٹ کے باعث پیٹرول کے لیے لائن ایران کی جانب سے آپاچی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنائے جانے کے بعد امریکہ نے بھی ایران پر جوابی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے جزیرہ قشم اور سرک پر حملے کیے۔ امریکی فوج نے مخصوص اہداف کو نشانہ بنایا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں سینٹ کام کا مزید کہنا تھا کہ یہ حملے امریکی آپاچی ہیلی کاپٹر کے گرائے جانے کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ایرانی صوبے ہرمزگان میں مشرقی علاقوں میں بھی دھماکے سنے گئے۔ سیرک اور ایرانی جزیرہ قشم پر بھی حملہ کیا گیا، جبکہ بندر عباس میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی فوج ایران کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے، جو امریکی ہیلی کاپٹر کے مبینہ طور پر مار گرائے جانے کے واقعے کے بعد شروع کی گئی۔ ایران نے مذاکرات کرنے میں دیر کر دی، اب انہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دے دی، بولے کہ ایران کی فوج مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اس کے بہت سے حصے جیسے بحریہ اور فضائیہ اب عملہ موجود ہی نہیں رہا، انہیں مکمل طور پر شکست دی جا چکی ہے۔ امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا کہ ایران صرف باتیں کرتا ہے، عملی اقدامات کچھ نہیں کرتا۔ مشرق وسطیٰ کا یہ گنڈا اب ختم ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ ایران نے ایسے معاہدے پر مذاکرات کرنے میں غیر معمولی تاخیر کی جو اس کے لیے بہترین ثابت نہیں ہو سکتی، تاہم اب اسے تاخیر کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ دشمن غلط فہمی میں نہ رہے، ہم کبھی سرنڈر نہیں کریں گے۔ جو ایران کو مٹانے کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ صرف خواب ہی دیکھتے رہ جائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک پیغام، کہا کہ ہم مکمل حوصلے، اعتماد اور سکون کے ساتھ دشمن کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنی سرزمین کے خلاف دشمن کی جارحیت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ شہادت ایک عظیم کامیابی اور ایک اعزاز ہے۔ جنگ کسی ملک کے مفاد میں نہیں، اگر مسلط کی گئی تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایران کو عرب ممالک سے لڑانے کی دشمن کی کوشش ناکام ہو چکی۔ ملک کو تمام مشکلات، عدم توازن اور چیلنجز کے باوجود چلانا ہوگا۔ رہبر انقلاب نے تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کا حکم دیا ہے۔ ہمیں داخلی اتحاد اور قومی یکجہتی کو برقرار رکھنا ہوگا۔ ایران اپنی سلامتی اور خود مختاری کے خلاف کسی بھی حملے یا دھمکی کو برداشت نہیں کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کی جانب سے حالیہ فوجی کارروائیوں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے خبردار کر دیا کہ امریکہ میدان جنگ میں اپنی ناکامیوں کے باوجود ایران کے عزم حوصلے کو آزمانے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم ایرانی فوج اور مسلح افواج ہر قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ خود کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اسے مشرق وسطیٰ کے خطے سے نکل جانا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران کی طاقتور افواج کسی بھی حملے، اشتعال انگیزی یا دھمکی کا جواب دیے بغیر نہیں رہے گی۔ امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر سے متعلق تنازع پر ایران نے اپنا موقف واضح کرتے ہوئے اس واقعے میں کسی بھی قسم کے دانستہ کردار کی سختی سے نفی کر دی ہے۔ ایران کی نائب وزیر خارجہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ تہران کا امریکی آپاچی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانے سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ایران کی جانب سے ایسی کوئی کارروائی جان بوجھ کر کی گئی ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ نے ہرمز میں جاری غیر معمولی کشیدگی کے باعث بعض اوقات غیر ارادی واقعات پیش آ جاتے ہیں جنہیں فوری طور پر حملہ قرار دیا جانا درست بات نہیں ہے۔ تو ادھر امریکی حکام بھی واقعے کی نوعیت پر حتمی نتیجے تک نہیں پہنچے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے کہا کہ ایران پر امریکی جوابی حملوں کے باوجود تہران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کی کوششیں متاثر نہیں اور امن ڈیل اب بھی قریب سمجھی جا رہی ہے۔ امریکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کا ماننا ہے کہ حالیہ فوجی کارروائیوں کے باوجود ایران کے ساتھ سفارتی راستہ مکمل طور پر بند نہیں ہوا۔ وائٹ ہاؤس کے اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ اس وقت معاہدے کی صورتحال میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی۔ فی الحال ڈیل کی نوعیت وہی ہے جو پہلے تھی اور ایران کے ساتھ کسی ممکنہ سمجھوتے کے امکانات اب بھی موجود ہیں۔ پاک افغان سرحدی علاقوں میں سیکورٹی فورسز نے کارروائی کرکے فتنہ الخواری سے تعلق رکھنے والے 26 بھارتی سرپرستی یافتہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ایک بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارا نے کہا کہ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد پاک افغان سرحدی علاقوں میں خفیہ انٹیلیجنس بیس معلومات کی بنیاد پر کارروائیاں کی گئیں۔ 9 جون کو موسیٰ درہ میں فیڈرل کانسٹیبلری کی چوکی پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بعد فوری رد عمل کے طور پر آپریشن کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 جون کو شمالی وزیرستان میں فوجی پوسٹ پر گاڑی کے ذریعے خودکش حملے کے بعد دہشت گرد نیٹ ورک کے خلاف کارروائی تیز کر دی گئی۔ انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں، تربیتی مراکز اور اسلحہ ذخائر کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی میں 4 اہم اہداف مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے، جن میں ایک بڑا تربیتی مرکز اور اسلحہ گودام بھی شامل ہیں۔ شہریوں کی حفاظت ریاست کی اولین ترجیح ہے اور کسی بھی خطرے کا سخت جواب دیا جائے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے سانحہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کیس میں بڑا فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی ملزمان رحمن بھولا اور زبیر کو بری کر دیا ہے۔ عدالت نے دونوں ملزمان کی سزائے موت کا لزم قرار دیتے ہوئے ان کی اپیلیں منظور کر لی ہیں۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے شواہد اور وکلا کے دلائل کا تفصیلی جائزہ لیا اور فیصلے میں قرار دیا کہ استغاثہ ملزمان کے خلاف کوئی ٹھوس یا ناقابل تردید ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا۔ وکیل صفائی کے مطابق کیس میں کوئی ایسا چشمدید گواہ موجود نہیں تھا جس نے ملزمان کو فیکٹری میں آگ لگاتے ہوئے دیکھا ہو۔ عدالت نے اس موقف سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ دستیاب شواہد سزائے موت برقرار رکھنے کے لیے ناکافی ہیں۔ سماعت کے دوران MQM کی جانب سے بیرسٹر فروغ نسیم اور حسان صابر ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اور اپنے دلائل مکمل کیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت فیول کنزرویشن اور اضافی کیفیت شعاری اقدامات کی نگرانی اور عمل درآمد سے متعلق کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں مختلف وزارتوں کی جانب سے پیش کردہ استغاثہ کی درخواستوں اور کفایت شعاری اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ وزارت خارجہ اور اس کے رابطہ دفاتر کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور گجرات میں کونسلر اسٹیشن سروسز عوامی سہولیات کے لیے جمعے کے روز بھی کھلے رہیں گے۔ کمیٹی نے یہ بھی سفارش کی کہ 13 جون 2026 کو ختم ہونے والے اضافی کفایت شعاری اقدامات کی مدت 30 جون 2026 تک بڑھائی جانی چاہیے۔ مزید فیصلہ کیا گیا کہ ملک بھر میں قائم چھوٹے گروسری اور کریانہ اسٹورز کے اوقات کار رات 10 بجے تک بڑھا دیے جائیں، جبکہ یہ سہولت ہفتہ اور اتوار سمیت ہفتے کے تمام دونوں دنوں کے لیے ہو۔ اسلام آباد کے ضلع انتظامیہ نے کاروباری اوقات کار سے متعلق نیا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے شہر میں کفایت شعاری اقدامات کے تحت اوقات کار میں تبدیلی کر دی ہے۔ نئے اوقات کار کا اطلاق 10 جون سے فوری طور پر نافذ العمل کیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام دکانیں، مارکیٹ، شاپنگ مالز اور بازار رات 9 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ڈپارٹمنٹل اسٹور بھی اسی وقت تک کاروبار کر سکیں گے۔ کریانہ اور گروسری اسٹورز رات 10 بجے بند کر دیے جائیں گے، جبکہ میرج ہالز، مارکیز اور تقریباتی مقامات رات 10 بجے تک بند ہوں گے۔ ریسٹورانٹس، کیفے اور فوڈ آؤٹ لیٹس کو رات 11 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے، جبکہ پھل اور سبزی فروشوں کی دکانیں بھی اسی وقت تک کھلی رہ سکیں گی۔ ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری سروسز کو اوقات کار کی پابندی سے استغاثہ حاصل ہوگا۔ IT کمپنیاں، کال سینٹرز، جمنازیم، اسپورٹس سہولیات اور پیڈل کورٹس بھی نئے اوقات کار سے مستثنی قرار دے دیے گئے۔ کراچی کے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں گائنی اینڈ ایبسٹریکٹس کے جدید ماڈیولر آپریشن تھیٹرز کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں وزیر صحت ڈاکٹر عذرا افضل پیچوہو نے شرکت کی اور جدید OT بلاک کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گائنی وارڈ میں جدید مشینری سے آراستہ آپریشن تھیٹرز کو فعال کر دیا گیا ہے، جس سے مریضوں کو فوری اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ جناح اسپتال میں مختلف امراض کے مریضوں کے علاج کے لیے سہولیات بھی مسلسل توسیع کی جا رہی ہے، جبکہ گائنی وارڈ میں جدید طبی آلات کے ذریعے علاج کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جناح اسپتال میں بیڈز کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا اور کوشش ہے کہ طبی سہولیات کو عملی معیار کے مطابق بہتر بنایا جا سکے تاکہ
مریضوں کو بہترین علاج فراہم کیا جا سکے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے عام شہری بن کر اسپانسر آئی اسپتال کا دورہ کیا۔ میئر نے او پی ڈی میں باقاعدہ طریقہ کار کے تحت رجسٹریشن کروائی۔ مرتضی وہاب نے عام مریض کی طرح پرچی حاصل کی اور اپنی باری کا انتظار کیا، طبی معائنہ کروایا۔ اسپانسر آئی اسپتال میں میئر نے بغیر پروٹوکول چیک اپ بھی کروایا۔ اس موقع پر میئر کراچی مرتضی وہاب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کی اکثر معیاری طبی سہولیات فراہم کرنا ترجیح ہے۔ صحت کی سہولیات بلا امتیاز ہر شہری تک پہنچائی جانی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسپتال عوام کے اعتماد کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کے مقابلے میں اسپانسر اسپتال کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ میں خود اسی اسپتال میں علاج کروا رہا ہوں۔ سرکاری اسپتالوں پر عوام کا اعتماد بحال کرنا اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر قومی ورثہ اور ثقافت اورنگزیب خان کچھی نے تاریخی اصغر مال کالج میں تعلیمی میوزیم قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اصغر مال کالج کے تاریخی اور تعلیمی ورثے کے تحفظ کے لیے محکمہ آثار قدیمہ اور کالج انتظامیہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ وفاقی وزیر اورنگزیب خان نے کہا کہ اصغر مال کالج میں میوزیم اور ورثہ جاتی تعلیم کی اکیڈمی قائم کی جائے گی، جہاں کالج کی تاریخ، نوادرات اور تاریخی دستاویزات اور نایاب تصاویر محفوظ کی جائیں گی۔ تاریخی تعلیمی ادارے قومی تاریخ اور ثقافتی شناخت کے امین ہوتے ہیں، اس لیے اس کے ورثہ کا تحفظ ناگزیر ہے۔ مجوزہ میوزیم طلباء کے لیے تحقیق، انٹرنشپ اور مطالعاتی دوروں کے مواقع بھی فراہم کرے گا۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے درمیان ملک میں وسائل کی تقسیم کے فریم ورک پر ایک وسیع مفاہمت طے پا گئی ہے، تاہم اس میں قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام BISP کو باضابطہ طور پر چھیڑا نہیں گیا۔ دونوں جماعتوں کے درمیان ہونے والی بات چیت سے آگاہ کیا گیا۔ ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ دونوں فریق اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ NFC ایوارڈ کے فارمولے اور BISP کے ڈھانچے کو برقرار رکھا جائے گا۔ اس فیصلے کو مرکز کی مالی مشکلات کے حل اور موجودہ سماجی تحفظ اور وسائل کی تقسیم کے نظام کے تسلسل کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم مجوزہ نئے نظام کے تحت صوبے مل کر 10 کھرب روپے کے زائد مالی وسائل وفاق کو دیں گے۔ اس کی تفصیلات تکنیکی کمیٹیاں طے کریں گی۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بھلوائیوں کی انسانیت سوز مظالم کی ہولناک ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرغنہ شوکت اور خواجہ شہزاد کے بیانات جو پہلے ہی منظر عام پر ہیں، اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ راولہ کوٹ میں ہونے والے پرتشدد واقعات ایک منظم منصوبہ بندی کا حصہ ہیں۔ اسی منظم منصوبہ بندی کے تحت سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور CMS راولہ کوٹ پر حملہ کیا گیا۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 7 جون کی رات اسپتال میں تعینات پولیس اہلکاروں پر سیدھے فائر کر کے انہیں شہید کیا اور پھر اسپتال کے اندر وارڈ میں موجود مریضوں پر قاتلانہ حملے کیے۔ شرپسندوں نے CMS راولہ کوٹ میں توڑ پھوڑ کی اور املاک کو نقصان بھی پہنچایا۔ ریاست کشمیری عوام کو اپنی رائے کا آزادانہ استعمال کرنے کا موقع دے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پولیس اور سیکیورٹی عملے کو شہید کیا گیا، لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عناصر عوام کی رائے یعنی انتخابات کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی رائے کے بجائے قتل و غارت کے ذریعے اپنی رائے اور سوچ مسلط کرنے والوں کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا کہ ریاست مخالف ایجنڈے اور تشدد پر پوری قوت کے ساتھ قانون کو نافذ کیا جائے گا۔ ریاست کشمیری عوام کو اپنی رائے کا آزادانہ استعمال کرنے حکومت نے شہریوں کے لیے ڈراپ اسٹیپ پاسپورٹ ڈیلیوری سروس متعارف کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ DG امیگریشن اینڈ پاسپورٹ محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت عام اجلاس میں امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے ڈیجیٹل ایپ کی پیشرفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں شہریوں کے لیے ڈور اسٹیپ پاسپورٹ ڈیلیوری سروس متعارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاسپورٹ ڈیلیوری کے نئے SOPs کو حتمی شکل دی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پولیس کی تابڑتوڑ کارروائیوں کے باوجود جرائم پیشہ عناصر کی کارروائیاں جاری ہیں۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے گلستان جوہر بلاک 12 میں کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی کال سینٹرز پکڑ لیے، تو ادھر کورنگی میں ڈاکو اور شہری کے درمیان مقابلے کی CCTV بھی سامنے آ گئی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں، اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔
نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے گلستان جوہر میں کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی کال سینٹر پکڑ لیا۔ ترجمان کے مطابق کارروائی کے دوران 7 ملزمان کو گرفتار کیا جو ہیکنگ اور بینک اکاؤنٹس، کریڈٹ کارڈز کی معلومات تک غیر مزاج رسائی حاصل کر کے شہری کو دھوکہ دینے میں ملوث تھے۔ ملزمان سے کارروائی میں 5 CPU، 1 لیپ ٹاپ، 9 موبائل فون، 2 گاڑیاں، دیگر دستاویزات بھی برآمد کی گئی۔ مومنہ ٹاؤن تھانے کی حدود گلشن اقبال بلاک 4A عظیم گوڈ میں اسٹریٹ کرمنل کی واردات کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 ملزمان موٹر سائیکل پر سوار 5 ملزمان نے دکاندار اور مرغی سپلائی کرنے والے شخص کو اسلحے کے زور پر لوٹ لیا۔ واردات کے دوران لوگوں کی آمد و رفت بھی جاری رہی۔ کورنگی نمبر 4 سیکٹر 35B میں ڈکیتی کے بعد فرار ہونے والے ڈاکو اور شہریوں کے درمیان مقابلے کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پہ آئی۔ فوٹیج کے مطابق دونوں ملزمان موٹر سائیکل سوار شہری کا تعاقب کرتے ہوئے آئے اور اسلحے کے زور پہ اسے روک کر نقد رقم، موبائل فون اور موٹر سائیکل چھین لی۔ ملزمان نے شہری پر فائرنگ بھی کی، تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ دوسری جانب موج کو پولیس نے 46 منگنی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے موج کو چیک پوسٹ پر نان کسٹم پیڈ 46 مزہ ٹرک ملزمان سمیت پکڑ لیا، جبکہ منگو پہ پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشی منظم نیٹ ورک سے وابستہ ملزم سمیر بادشاہ کو گرفتار کیا، جبکہ موج کا پولیس نے گٹکا مافیا کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بلوچستان سے کراچی لائے جانے والے مضر صحت گٹکے مافیا کی بڑی کھیپ پکڑ لی۔ افغانستان میں حق مانگنا بھی جرم ٹھہرا، افغان شہری طالبان رجیم کی دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں۔ اقتدار پر قابض طالبان رجیم نے قانون اور انصاف کو پس پش ڈال کر اپنے ہی شہریوں کی زندگی جہنم بنا دی۔ افغان میڈیا اور سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز نے طالبان رجیم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کو بے نقاب کر دیا۔ افغان میڈیا کے مطابق صوبہ ہرات میں طالبان فورسز نے رجیم کے مظالم کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین پر سیدھی گولیاں چلا دیں۔ طالبان فورسز کی اندھادھند فائرنگ سے 1 شخص ہلاک اور 22 افراد زخمی ہو گئے۔ ہرات میں احتجاج حالیہ دنوں میں طالبان رجیم کی جانب سے خواتین کی گرفتاریوں کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ ڈیوڈ کے اغوا میں ملوث طالبان کمانڈر کو 42 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ نیو یارک کی عدالت نے طالبان کمانڈر کو دہشت گردی میں معاونت اور یرغمال بنانے کے جرم میں سزا سنائی۔ امریکی میڈیا کے مطابق حاجی نجیب اللہ نے امریکی صحافی ڈیوڈ اور 2 ساتھیوں کو 7 ماہ یرغمال بنا کر رکھا تھا۔ امریکی صحافی ڈیوڈ 2008 میں افغانستان میں اغوا ہوئے تھے اور طالبان کمانڈر پر امریکی فوجی قافلوں پر حملوں کا بھی الزام عائد کیا گیا تھا۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ میں اہم عہدوں پر رد و بدل کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹیسٹ ٹیم کا کپتان، سلیکشن کمیٹی اور ٹیم مینجمنٹ میں تبدیلیاں کی جائیں گی۔ ٹیسٹ کپتان شان مسعود کی جگہ سلمان علی آغا کو ٹیسٹ ٹیم کی قیادت ملنے کا امکان ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ ڈائریکٹر انٹرنیشنل کے لیے سابق کپتان محمد حفیظ کا نام بھی زیر غور ہے۔ یونس خان کو بھی اہم ذمہ داریاں دیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی زیر صدارت جمعے اور ہفتے کو اہم اجلاس ہوں گے۔ اہم ملاقاتیں بھی طے کر لی گئی۔